بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لوگ پیدا ہی عظیم ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ عظمت حاصل کرنے کے باوجود بھی دوسروں کو یہ تلقین کرتے نظر آتے ہیں کہ شخص تو ہر کوئی بن کر جیتا ہے، شخصیت بن کے جیو. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ڈی ایس پی عمران عباس چدر ہیں. آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈی ایس پی سے پہلے وہ ایس ایچ او بھی رہے، اس نظریے کو، اس اسٹرگل کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. چاہیے اگر بندہ دنیا میں آیا ہے تو اسے کچھ اچھا کر جانا چاہیے. تو جب وہ ایک مقصد وہ ڈٹرمن کر لے گا، ایک ٹارگٹ کر لے گا کہ میں یہ مقصد اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ اگر کوئی مٹیریل چیزیں ہم نے اکٹھی کرنی ہے یا اس طرح کا کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں تو وہ اس طرح کے ہیں، وہ پرسنل تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے لیے، ویلفیئر کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتے. تو مقصد اس طرح کا میں سمجھتا ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو ڈلیوری ہو، لوگوں کے لیے بندہ انسان آسانیاں پیدا کر سکے، لوگوں کی خدمت کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بہترین ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشلی پاکستان میں، کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں، لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں. اور جتنا آپ ڈلیور پولیس ڈپارٹمنٹ رہ کے کر سکتے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہو، آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو، اتنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. سر ابھی آپ نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ ڈلیور کرتی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود پولیس ڈلیور کرتی ہے، معاشرے میں ایسے اقدامات کرتی ہے یا حکمت عملی اپناتی ہے جس سے کرائم کم ہو. ڈلیور کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی امیج جو ہے نا پولیس کا، وہ ان کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے. پولیس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ فالٹ اس میں پولیس کا لیتے ہیں یا معاشرے کے لوگوں کا لیتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پولیس جو ہے یہ ٹھیک بات ہے آپ کی کہ پولیس اپنا امیج بہتر نہیں کر پا رہی. اس کے ملٹی فیکٹر ہیں، مختلف وجوہات ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا. ایک تو پولیس کا جو اصل مقصد تھا پارٹیشن سے پہلے، وہ لوگوں کو اسٹرپ کرنے کے لیے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. ابھی تک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اب ہم آزاد ہیں تو ہمیں آزاد قوموں کی طرف افسر آ رہے ہیں، وہ لوگوں کو اپنا اون کر رہے ہیں، اپنے ان کے ایشوز کو اون کر رہے ہیں. تو کمپیریٹیولی زیادہ وہ ڈلیور کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈلیور کر رہے ہیں، پہلی بھی بات آپ ڈلیور کس طرح سے کریں جب آج بھی کوئی ایم این اے، ایم پی اے کسی پولیس آفیسر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ماننی پڑتی ہے، اس کو کوئی مجرم ہو، ملزم ہو، ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے ڈلیور کس طرح پولیس کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، وہ بھی نمائندے ہوتے ہیں، ایک 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا وہ نمائندے ہوتے ہیں. ان کو حق ہے کہ وہ گریوینسز جو ہیں وہ لوگوں کے وہ ہم تک پولیس افیشل تک لے کے آئیں، ان کے معاملات حل کروائیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا کہ کوئی انصاف نہ کر رہا ہو، کوئی میرٹ ہٹ کے کام کر رہا ہو. سارے کام میرٹ پہ ہوتے ہیں. اور ویسے بھی جو ایسا افیسر اپنی عزت برقرار نہیں رکھ سکتا جو میرٹ سے ہٹ کے کام. سر کہتے ہیں کرائم جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو رہا ہے، کرائم ڈیڈکٹ ہو رہا ہے. کرائم ڈیڈکٹ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی تک کرائم جو ہے وہ ختم نہیں ہو پایا؟ دیکھیں، یہ کرائم تو جب تک انسانیت ہے یہ ساتھ چلنا ہے، یعنی کہ وہ امپیریٹو ہے اس کے ساتھ. لیکن اگر پروفیشنلزم کی بات کریں تو پولیس اپنے پوٹینشیل کے مطابق جتنا بھی پروفیشنل اس میں صلاحیتیں ہیں، جتنی بھی ان میں خوبیاں ہیں، وہ ساری یوز کر رہی ہیں کہ وہ کرائم کو ڈیٹیکٹ بھی کریں اور پریونٹ بھی کریں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ کرائم کی طرف آ رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ان میں شعور کی کمی ہے یا حالات اس طرح سے ہے کہ وہ کرائم کی طرف آنے پہ مجبور ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ غربت اور بے روزگاری ہے. کیونکہ کوئی بھی کرائم کر رہا ہوتا ہے تو بندہ پہلے اپنے آپ کو مارتا ہے اور پھر کرائم کرتا ہے. وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی مرضی سے یا وہ ایڈونچر کے طور پہ کرائم کرتا ہے. کرائم ہمیشہ مجبوری میں منشیات فروشوں کے گینگز آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ اس تھانے سے منشیات فروشوں کا گینگ پکڑا گیا، اس تھانے نے منشیات فروشوں کا گینگ پکڑا. اگر آپ دیکھیں تو ہر روز نوجوان نسل کا ایک ستارہ یا تو آپ کو گٹر میں پڑا نظر آئے گا یا پھر روڈ کے اوپر پڑا نظر آئے گا. یہاں پہ موت ہو گئی. یہ منشیات فروشوں کے گینگ پکڑے جا رہے ہیں تو منشیات فروشوں کی جو ریئل جڑ ہے اس کو کھینچا کیوں نہیں جا رہا ابھی تک؟ دیکھیں، ریئل جڑ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہی ہو سکتی ہے جو سپلائی کی جا رہی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو مین سپلائر ہیں، جو دوسرے ایریاز سے مال لے کے آتے ہیں، انہیں پکڑیں. اس میں پولیس ایفرٹ کر رہی ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کرائم اس طرح کے منشیات فروشی میں اگر کوئی فیملی انوالو ہے تو بدقسمتی سے پوری کی پوری فیملی انوالو ہوتی ہے. اس میں اگر پکڑ کے ریکوری کر کے ہم گھر کے 5 افراد کو جیل پہ بھیج دیں تو باقی 5 افراد کے لیے وہ کسٹمر بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ سپلائر بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو وہ اپنا بزنس کنٹینیو رکھتے ہیں. سر بطخ خوروں کے گینگز جو ہیں بہت پکڑتے ہیں آپ بھی. آئے روز اگر دیکھیں ہر آئے روز کوئی نہ کوئی معاملہ سامنے ہوتا ہے. لیکن آج بھی گجرانوالہ کے کچھ لوگوں کو کالز کر کے یا پھر تھریڈز کر کے ان سے بتا جو ہے وہ مانگا جاتا ہے.
تو ابھی تک کیا پولیس اس حد تک کیا پولیس جو ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ جو گینگ اس بتہ خور کا گینگ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ان کو ٹریس کر کے ان تک پہنچ سکے؟ دیکھیں یہ پولیس نے مسلسل اس میں جنگ لڑی ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں اور بہت زیادہ ایفرٹس کی ہیں اپنی پروفیشنل جو ان کی ایجوکیشن تھی اس سے پڑھ کے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کرائم کو کنٹرول کریں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بہت زیادہ اس میں کامیاب رہے ہیں. ہم نے بے شمار لوگوں کو اس میں عبرت کا نشان بنایا ہے اور ان سے اس کرائم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں فیکٹر یہ ہیں کہ جو باقی یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے یا واٹس ایپ میسنجر اس طرح کے جو ایلیمنٹ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ شاید ہماری ابھی تک ایکسیس میں نہیں ہے. سر جنسی درندگی کے جو معاملات ہیں آئے روز کوئی معاملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے، پولیس کا جو ڈر ہے لوگوں کے ذہنوں سے وہ ختم ہو جا رہا ہے، کیونکہ ایک 65 سال کا مرد اٹھتا ہے، وہ جنسی درندگی کا کسی لڑکی کو کسی بچی کو نشانہ بنانے کے باوجود وہ گھر بالکل آرام سے چلا جائے گا، اس کے ذہن میں یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ پولیس مجھے یہ پکڑ سکتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ سائن لگا دیں گے مار نہیں پیار جیسے اسکولوں کے باہر لگا ہوتا ہے، اگر اس طرح کا سائن لگا دیں گے کہ پولیس نے کسی کو مارنا نہیں ہے، اس طرح سے یہ جنسی درندگی کے واقعات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں پولیس نے تو بک کے مطابق کام کرنا ہے، لا اور قانون کے تحت رہ کام کرنا ہے. ہم کوئی اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کو چیزیں ہم نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کرنی چاہیے، نہ پڑھا لکھا معاشرہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور نہ اس طرح کی پولیس ہے اب کہ وہ اس طرح کرے. سر پولیس ہے مینس کہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے ہیں، پولیس میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن آج تک ان کو یہی نہیں پتا کہ دوسروں سے بات کس طرح سے کرنی ہے. آج بھی پولیس کے جو رویے ہیں عوام کے ساتھ وہ ایک سوالیہ نشان ہے. دیکھیں جی وہ رویے تو آپ دیکھ رہی ہیں، جو پہلے بات اوے سے شروع ہوتی تھی اب جی سے آ گئی، جی پہ آ گئی ہے. سر جہاں پہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے، مینس کہ اگر کوئی برا کام ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ ایک حکمت عملی تو ہوتی ہے. کیا پولیس ایسی حکمت عملی بنانے سے قاصر ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ آئیں؟ کیونکہ جنسی درندگی کے اگر آپ دیکھیں کبھی گجرانوالا کبھی لاہور، یہاں پہ واقعہ ہو گیا یہاں پہ واقعہ ہو گیا، حکمت عملی بنانے سے کیوں قاصر ہیں سب؟ دیکھیں یہ باقی جو ادارے ہیں انہیں بھی اس سلسلے میں یقینی طور پہ کام کرنا چاہیے. پولیس اس میں پرو ایکٹیو ہے اور ہم لوگوں کو اسپیشلی اسکولوں میں جا کے اس حوالے سے ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، بچوں کو بریف بھی کرتے ہیں، اور پیرنٹس کو بلا کے خدا نہ خواستہ وہ واقعہ ہو جائے تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا واقعہ رپیٹ نہ ہو. تو اس کو ریپٹیشن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم لوکل کمیونٹی کو نوٹیبل لوگوں کو بلا کے بریف کرتے ہیں تاکہ وہ آگے لوگوں کو پیرنٹس کو اویئر کر سکیں اور اس طرح کا واقعہ رپیٹ نہ ہو. اگر ریسنٹلی دیکھیں تو ڈکیٹی کی وارداتیں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. جو بھی معاملات ہے کبھی یہاں پہ ڈکیٹی یہاں پہ ڈکیٹی جن کے گھر ہو جاتی ہے وہ روتے پیٹتے نظر آتے ہیں. تو ڈکیٹی کی وارداتیں کس طرح سے کم ہوں گی؟ دیکھیں جی اس میں جو پولیس کو رول ادا کرنا چاہیے، پولیس تو اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہے. ہمارے کانسٹیبل آفیسرز 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، سامنے کے باوجود حالات کے باوجود وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس میں لوگوں کا بھی فرض ہے کہ وہ نارملی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ڈاکو پکڑے جائیں اور ہمیں ریکوری مل جائے. وہ سوچیں کہ ہم نے کوشش کریں کہ ہم نے سزا دلوانی ہے، وہ اسے کورٹ میں جا کے ایویڈنس دیں. بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کو انٹرسٹ ریکوری سے ہوتی ہے اور انہیں سزا دلوانے سے نہیں ہوتی. پولیس بھی اس لیول کی ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتی کرمنلز کے خلاف، لیکن جو ایویڈنس ہم کلیکٹ لوگوں کے بیانات کی صورت میں وہ اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ اس پہ اسٹینڈ. ابھی اگر ہم بات کریں تو پولیس تھانے میں یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں جہاں بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے کچھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں پولیس رشوت لیتی ہے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ پولیس رشوت نہیں لیتی تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی اس کوشچن کے ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کالی بھیڑیں ہیں جو رشوت لیتی ہیں جن کی وجہ سے پولیس کا نام بدنام ہے، اور ان کو کس طرح سے کہا یا سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے تاکہ یہ ڈپارٹمنٹ کا جو مورال ہے وہ بلند ہو؟ دیکھیں معاشرہ یا ملک جو ہے جس سارے اداروں میں جو پرابلم ہے وہ کامن ہے، اس میں پولیس بھی اس میں فعال کرتی ہے. لیکن اگر آپ فگرز دیکھ لیں یا ٹرینڈ دیکھ لیں، لوگوں کو مل کے دیکھ لیں، اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. آفیسرز اس بات پہ بڑے کنسرن رہتے ہیں کہ کوئی کسی سے کوئی نجائز، ایون کہ انویسٹیگیشن فنڈ میں ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے، انہیں فیسلٹیز دی جاتی ہیں، انہیں گاڑیاں دی جاتی ہیں، انہیں پیٹرول دیا جاتا ہے تاکہ کسی مدعی سے کسی ریٹ کے لیے بھی کچھ چیز نہ جو بھی کام ہو اگر کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بارے میں کوشچن کیا جائے کسی پولیس آفیسر، ہم ایسا کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مینس کہ یہ رہے ہیں کب ختم ہوگا؟ کچھ اس طرح کی حکمت عملی کہ وہ کہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، اس دن کے لیے ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں راتوں رات یہ چیزیں اس طرح پاسبل نہیں ہوتی. ادارے ایسا ایسا جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں اور نئے لوگ آتے ہیں، نئے ٹرینڈ آتے ہیں، نئے ان کے مائنڈ ہوتے ہیں، اور ان میں ہم وہ
बहुत वतन का जज्बा पैदा करते हैं, उन्हें लोगों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करते हैं। तो वो ये तो अल्लाह ताला ही सडनली तो कोई भी इंसान नहीं कर सकते, लेकिन जो अदारे अपने पोटेंशियल के मुताबिक हम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस पूरी एफर्ट कर रही है कि वो असल में हम लोगों को डिलीवर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी इज़्ज़त भी बहाल करना चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम इतने थ्रेट भी होते हैं, इतनी पेन लेते हैं, इतनी तकलीफ़ें उठाते हैं, तो लोग हमारी इज़्ज़त करें, लोग हमें अपना हिस्सा समझें, लोग हम पे ट्रस्ट करें। और सब डिपार्टमेंट में एक तरह के लोग नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। ट्रस्ट करके देखें, आपके ट्रस्ट को ब्रीच नहीं किया जाएगा। और जो माशरे में ये क्रिमिनल्स हैं या क्राइम है, उसको कम करने के लिए और आपको इज़्ज़त देने के लिए जो हम कर सकते हैं वो मैक्सिमम कर रहे हैं। लेकिन आप ट्रस्ट करके देखें, हम आप लोगों के लिए सुकून अपना सब कुछ कुर्बान तो कर रहे हैं, लेकिन अगर जाने भी कुर्बान कर रहे हैं और किसी को कभी भी हमें कुछ भी कुर्बान करना पड़े अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, तो हम तैयार हैं और हर वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, अभी आपने DSP CIA इमरान अब्बास चद्दर साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि गुर्बत और जहालत की वजह से लोग क्राइम की तरफ आ रहे हैं। अगर गुर्बत और जहालत मुआशरे से ख़त्म हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा और लोगों के जहन बेदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्या पुलिस इस तरह की हिकमत अमली अपना रही है या हिकमत अमली अपनाएगी जिससे मुआशरे से क्राइम का खात्मा हो। इसी के साथ अपनी होस्ट मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। आज मिसबा गुल के साथ एक प्रोग्राम, फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।